رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مع الاہل والعیال نصیحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر مل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، الحمد عظمت مصطفیٰ، بشریت مصطفیٰ، ابدیت مصطفیٰ۔ تو آج ان درس کی جو موضوع ہے وہ ہے اطاعت مصطفیٰ، کیونکہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ کیوں پیدا کی ہے؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں اگر پیدا نہ بھی فرماتے، نہ پیدا کرنے میں ان کا فائدہ ہے اور نہ پیدا کرتے نہ کوئی نقصان ہے۔ اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اس لیے اس کو واضح کر دیا قرآن میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ خالص میری عبادت کریں اور میری رضا حاصل کریں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں اور اس کی عبادت کیسے کریں؟ اپنے عقل سے تو کی نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر عقل سے کی جائے تو جتنے عقل ہیں اتنی باتیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ نے پھر نظام رسالت و نبوت چلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء بھیجے، رسول بھیجے۔ انہوں نے آگے امت کو بتلایا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرنی، اس طرح اللہ کی اطاعت کرنی۔ اگر انبیاء نہ آتے تو ہم تو بھٹک جاتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تو گمراہی میں تھے۔ پھر انبیاء نے آ کر ہمیں کیا سبق دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ علیکم سنتی، میرا طریقہ، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ جو ہے اس کو پکڑو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور دانتوں سے گرہ کو مضبوط کر لو، کیونکہ تمہارے لیے نجات کا صرف یہی راستہ ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو آدمی میری کسی سنت کو زندہ کرے گا، جب امت میں فساد ہوگا، سنتیں مٹ رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہید کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرما دیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے مدنی کے اندر تمہارے لیے اتباع کا کامل نمونہ ہے۔ اب جس نے دیکھنا ہے، اگر یتیموں نے دیکھنا ہے تو میرے مدنی پاک نے یتیمی کا دور گزارا ہے، اگر مسکینوں نے دیکھنا ہے تو حضور پاک نے فقر و مسکنت کا دور گزارا ہے، اگر قیدیوں نے سبق حاصل کرنا ہے تو آپ نے شیب ابی طالب میں قید کاٹی ہے، اگر کسی جرنیل نے جنگ کا سبق لینا ہے تو حضور فاتح مکہ ہے، اور حضور نے غزوہ حنین میں بنو ثقیف کو شکست دی ہے، جنگ بدر میں حضور نے کفار کو شکست دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر فقر و فاقہ کو دیکھنا ہے تو 3 مہینے گزر جاتے تھے اور حضور کے گھر میں کوئی آگ بھی نہیں جلتی تھی، صرف کھجور سے گزارا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کا ہر عمل میں، ہر قول میں، ہر فعل میں نمونہ ہے۔ ابھی آپ عمرے پہ آئے ہیں، حج پہ آئے ہیں، اگر حضور ہمیں نمونہ کر کے نہ دکھلاتے، آپ عمرہ کر کے نہ دکھلاتے، حج کر کے نہ دکھلاتے، تو ہمیں کیا پتا تھا کہ حج کیا چیز ہے؟ حضور نے 4 عمرے کیے اور ایک حج کیا زندگی میں، وہی آپ کا حجۃ الوداع ہے، یعنی اسلام کے بعد
دین کے بعد، قرآن اترنے کے بعد، حج کے فرض ہونے کے بعد آپ کا ایک حج ہے اور وہی آخری حج ہے۔ اسی میں اللہ نے دین کو کامل و مکمل کر دیا، اور میرے پاک نبی نے عرفات کے میدان میں تمام اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج گواہی دو، حل بلغت، میں نے اللہ کا دین پہنچایا، تبلیغ مکمل کر دی ہے کہ نہیں کر دی ہے؟ تمام صحابہ نے کہا قد بلغت الرسالۃ وأدیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ یا رسول اللہ، آپ نے بالکل حق رسالت ادا کر دیا ہے، حق تبلیغ ادا کر دیا ہے، آپ نے اللہ کی امانت پہنچا دی ہے، آپ نے امت کو نصیحت کر دی ہے، آپ نے جو اندھیروں میں بھٹک رہے تھے ان کو روشنی دکھلا دی ہے، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے اپنی انگلی اٹھائی اور کہا کہ اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، یا اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین پورے کا پورا پہنچا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، لیکن شرط یہ ہے، یاد رکھو، کہ دین کو سمجھو۔ اسی لیے میرے مدنی نے فرمایا کہ جس آدمی نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، اس کا عمل، اس کا طریقہ جو ہے وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ کبھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور کتنی بڑی حدیث ہے، آپ غور کر کے سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ من احدث حدثا او آوى محدثا، کہ جس نے مدینے میں کوئی بدعت ایجاد کی یا جس نے مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام مخلوقات کی لعنت ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ حجا ولا عمرۃ فرضا ولا نفلا صرفا ولا عدلا، اللہ تبارک و تعالی بدعتی کا نہ حج، نہ عمرہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ فرائض، نہ نوافل، کوئی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدعۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعتیوں سے توبہ جو ہے وہ پردہ ڈال دیا ہے۔ سب گناہ گار توبہ کر لیں گے لیکن بدعتی توبہ نہیں کرے گا۔ ڈاکو توبہ کر لے گا، قاتل توبہ کر لے گا، لیکن جو بدعت، وجہ کیا ہے کہ ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی اس کو توبہ نصیب ہو جائے گی۔ اور بدعت کرنے والا تو اس کو دین سمجھتا ہے، وہ دین سے کیسے توبہ کرے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ دین ہے، یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کی رضا ہے، یہ اولیاء اللہ کی محبت ہے، اسی لیے اس سے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ تو صاحب بدعت جو ہے ان کو توبہ تک بھی نصیب نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔